بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خوش طبعی اور مزاح میں بھی حق کے سوا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کے رہا کرتے تھے، کبھی کبھی مزاح اور خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ عرب معاشرے میں عرفاً لوگ جب کسی سے مذاق کرتے، خوش طبعی کرتے تو اس میں جھوٹ شامل کر لیتے تھے، غلط بیانی بھی ہو جاتی، کبھی جھوٹ بول دیتے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہو تو اس سے کہا جی آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو مذاق میں لوگ جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مذاق کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے عرب کے عرف کے مطابق حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تو مذاق میں تو لوگ جھوٹ بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میں مذاق میں بھی حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا، میری زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، بھلے ہی میں جس حالت و کیفیت میں، مزاح اور خوش طبعی کی کیفیت میں ہوں یا غصے کی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حضور کی خوش طبعی کا ایک واقعہ ہے کہ حضور نے مجھے کہا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، مزاحاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب ظاہر ہے ہر کسی کے دو کان ہوتے ہیں، یہ بات بالکل حق اور درست ہے، سچ ہے، لیکن اس سے جب یہ بات کی گئی تو اس وقت صحابہ کرام اس سے ذرا ان کی طبیعت میں بشاشت آئی اور دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہا جائے، ان کے ساتھ خوش طبعی بھی کی جائے، لیکن خوش طبعی میں بھی، مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کی، غلط بیانی کرنے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔